بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مجھے مناہل کا ماموں کا نمبر دو، ان سے بات کرنی ہے مجھے۔ ایک وہ ہی ہے جن کے قریب ہے بچی۔ ابرار صاحب کے روم سے نکلتے مرتضیٰ صاحب نے پرسوچ انداز میں کہا، اور جاؤ مناہل کو لے آؤ۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات کو دیکھ کر ہدایت کی تو وہ خاموشی سے سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سارے راستے دماغ میں سوچیں گھومتی رہیں۔ پورچ میں کار روک کر وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا رخ مناہل کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ یلو کاٹن کے سوٹ پر باریک سا دوپٹہ باندھے جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اس نے فوراً اپنی آنسو صاف کیے اور مڑ کر دیکھا۔ سرخ آنکھوں میں آنسو لیے وہ دیکھ رہی تھی۔ چلو ایک سیکنڈ میں کھڑی ہو۔ اس کا چاند سا مکھڑا رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا جو بالکل بے نور تھی۔ میں نہیں جا سکتی، میں انہیں نہیں دیکھ سکتی، پلیز آپ جائیں، اپنے آنسو رگڑ کر کہا۔ وہ تو پہلے ہی غصے میں تھا۔ اس کی بات سے اس کا دماغ گھوم گیا۔ بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ اس پہاڑ جیسے وجود کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ آنسو زاروں قطار آنکھوں سے گر رہے تھے۔ پلیز چھوڑیں مجھے، مسلسل مزاحمت کر رہی تھی مگر وہ کان بند کیے کار کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے پٹک چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا کار اسٹارٹ کر چکا تھا۔ تمہیں ذرا احساس نہیں ایک شخص تمہیں پکار رہا ہے اور تم صفاق بنی بیٹھی ہو؟ اس نے غصے سے اسے دیکھا جو سر جھکائے رونے میں مگن تھی۔ رونا بند کرو اب۔ اس پر دھاڑ اٹھا جس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر اسپیڈ بڑھا دی تھی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں جھٹکے سے کار رکی تھی۔ خود اتر کر اسے بھی زبردستی کار سے اتارا تو ہاسپٹل کی جانب اٹھتا اس کا ہر قدم من بھرکا ہو رہا تھا۔ شکر کرو تمہارا نام نہیں آیا ورنہ بھائی سے ایک بار پھر مار کھاتے۔ رامین نے انہیں کال کر کے تمام حالات بتا دیے تھے اور وہ دونوں حیران تھے کہ آخر کیا پڑی تھی مناہل کے کردار پر لگا داغ مٹانے کی۔ عشا پیچوتاب کھا کر رہ گئی تھی۔ تمہارے بھائی کو کچھ زیادہ ہی ہمدردی کا بخار چڑھنے لگا ہے ورنہ اسے کیا تھی، کسی سے بھی افیئر چلتا اس کا۔ صحیح کہہ رہے ہو، اب گھر والے اس ایڈیٹ کے آگے شرمندہ ہوتے پھر رہے ہیں، اوپر سے چاچو کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ عجیب ہی ماحول ہو گیا ہے، اس نے اکتا کر کہا۔ کیوں نہیں، کس بات کا صدمہ ہو گیا ہے، اس نے تپے ہوئے انداز میں کہا۔ کیوں انہیں کس بات کا صدمہ ہو گیا ہے، اس نے تپے ہوئے انداز میں کہا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں تو اس ماحول سے تنگ آ گئی ہوں، وہ اکتا کر بولی۔ یہ ٹرپ ختم ہو جائے پھر بات کرتے ہیں، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ کیا کرنا ہے، بس ڈائریکٹ شادی کی بات کرنا اور کیا؟ تمسخرانہ لہجے میں بولی تو ابدال مسرور سا ہو گیا تو وہ بھی مسکرا دی۔ کیا بات چھیڑ دی یار، اس کے لیے تو میں اڑ کر آ جاؤں، دل پر ہاتھ رکھتا مجنونانہ انداز میں بولا تو رامین تنزیہ مسکرا دی تھی کیونکہ نہ جانے کتنی لڑکیوں پر دل ہار چکا تھا وہ۔ اچھا چلو انجوائے کرو تم، بعد میں بات کرتی ہوں۔ اسے بائے کر کے فون رکھ دیا۔ آج پورے 15 دن ہو چکے تھے موہت سے کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا۔ عجیب جھنجھلائی ہوئی سی پھر رہی تھی۔ بس ایک بار چاچو کی طبیعت ٹھیک ہو جائے مناہل، دیکھنا میں کیسے تمہارا اس گھر سے نکلنے کا انتظام کرواتی ہوں۔ اپنی سوچوں میں گم تھی جب فائدہ بیگم چلی آئیں۔ رامین جاؤ جا کر ایک کپ چائے بنا کر فاطمہ کو دے آؤ، صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی تو رامین نے برا سا منہ بنایا۔ میں تو نہیں جا رہی، ایک تو گھر میں عجیب ماحول ہو رہا ہے، اوپر سے کام بھی کرو، مناہل سے کہتے۔ صوفے پر نیم دراز ہوتے ناگواری سے بولی۔ اسی سے کہنے گئی تھی تو ہنا نے بتایا ہاسپٹل گئی ہے وہ۔ جاؤ شاباش چائے دے کر آؤ آنی کو، انہوں نے پچکارتے ہوئے کہا۔ یہ آنی کی ڈرامے بازیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بڑبڑاتی ہوئی بولی جبکہ ماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آئی سی یو کے اندر داخل ہوئی تو خود بخود آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اس نے ایسا تو کبھی نہ چاہا تھا کہ اس کا باپ اتنا بے بس ہو، وہ مشینوں کے ذریعے سانس لے رہا ہو۔ وہ یکدم اس کے قریب آئی اور نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کو پہ لگا لیا۔ ابرار صاحب نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھی۔ مناہل میرا بچہ، انہوں نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دیں بابا، میں بہت بری ہوں، زاروں قطار روتی معافی مانگنے لگی۔ نہ نہیں میری جان، میں برا ہوں، انہوں نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ پلیز بابا ایسا نہ کہیں، وہ تڑپی تو اٹھی تھی۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی بابا، روتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ تھام گئی۔ اللہ بھی مجھے معاف کرے گا، درد سے بولے تو مناہل بھی ان کے درد پر تڑپ اٹھی تھی۔ معاف نہیں کرے گا، درد سے بولے تو مناہل بھی ان کے درد پر تڑپ اٹھی تھی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر بابا،
پھر ہم ساتھ رہیں گے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے نم لہجے میں کہا تو انہیں اور شدت سے رونا آنے لگا۔ وہ اللہ کی دی ہوئی رحمتوں کو کیسے نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ ان کے آنسوؤں نے ناراضگی کو پل بھر میں ہی صاف کر دیا تھا۔ وہ اتنی سنگ دل نہ تھی کہ باپ کو یوں تڑپتا دیکھے۔ مناہل بیٹا، ہمیں آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مرزا صاحب اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے تو مناہل کو یکدم گھبراہٹ سی ہو گئی۔ کیسی بات بڑے پاپا؟ اس نے خوف سے پوچھا۔ ابرار کی خواہش ہے کہ بلکہ ہم بڑے یہ چاہتے ہیں تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ مرزا صاحب کی بات اس کے اعصاب پر بم بن کر گری تھی۔ وہ ساکت سی بیٹھی انہیں پھر اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اس کو یقین نہیں آیا تھا وہ کیا کہیں۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ اس کی چپ دیکھ کر ابرار صاحب اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے جا رہے تھے۔ مناہل کا اسی وقت سکتہ ٹوٹا اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بابا، آپ مجھے یوں گنہگار نہ کریں پلیز۔ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ روتے ہوئے ان کے ہاتھ چومتی ہوئی بولی، میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بہت مشکل سے کہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ بیٹا، مولوی صاحب کو اندر بلا لو، سر پر دوپٹہ لو، اسے پیار سے کہا تو وہ حیرت سے ان سب کو دیکھنے لگی۔ مطلب اسی وقت کسی اور کا نام لکھی جا رہی تھی، مگر اسے یہ تک معلوم نہیں تھا وہ ہے کون۔ ایک نظر باپ کو دیکھا جو سر پڑتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ پھر اس نے تمام سوچوں کو جھڑک کر سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ علی بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا جو مرزا صاحب کے کہنے پر ماموں کو یہاں لایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نکاح واقعی اس کا مضبوط سہارا تھا یا ایک اور آزمائش۔ آنکھیں نم ہونے لگیں۔ گھر کے تمام مرد موجود تھے اور ایک دو لڑکے مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسے بھی ماموں نے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ مناہل، ابرار ولد ابرار حیدر، کیا آپ کو زیان حیدر ولد مرزا حیدر سے بآور سے 10 لاکھ روپے حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو مناہل نے چونک کر بابا کو دیکھا اور پھر زیان کو جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر دہرایا، بولو بیٹا۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ خود کو ایک بند گلی میں جاتا محسوس کر رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ تمام ایجاب قبول کی رسم کے بعد سب مبارکباد دینے لگے۔ ماموں نے اسے گلے لگایا تھا۔ علی نے بھی زیان کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو برادر، ہماری برادری میں شامل ہو گئے۔ آج آپ بھی؟ راہیم نے آگ لگاتے ہوئے چھیڑا۔ نہیں، میں ابھی گدھا تو بالکل نہیں بنا، زیان نے کافی سیریس انداز میں کہا تو راہیم اسے گھور کر رہ گیا جبکہ تمام افراد مسکرا دیے تھے۔ ابرار، اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر رخصتی کریں گے۔ وہاب نے ایک نظر محبت سے مناہل پر ڈالی۔ زیان نے بھی ایک نظر سر جھکائے مناہل پر ڈالی اور اپنے دوست کو سی آف کرنے روم سے نکل گیا۔ میری بہنا بن گئی دلہنیا، علی نے اس کے پاس آ کر ہلکے سے چھیڑا جس پر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ خوش رہو۔ ماموں نے اسے پیار کیا اور سب کو خداحافظ کہہ کر چلے گئے۔ بابا نے مناہل کو اپنے پاس بلایا۔ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے پوچھا تو اس نے سر جھکائے نفی میں سر ہلایا۔ وہ انہیں اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ بیٹا آؤ گھر چلیں۔ وہاب صاحب اسے چلنے کو کہا۔ میں بابا کے پاس رکنا چاہتی ہوں۔ وہ ان کے پاس رکنا چاہتی تھی، ان کا لمس محسوس کرنا چاہتی تھی۔ نہیں بیٹا، راہیم رکے گا۔ 2 دن سے زیان رک رہا تھا۔ مناہل نے باپ کو دیکھا اور خداحافظ کہتی باہر نکل گئی۔ باہر 2 گاڑیوں کے پاس گارڈز کھڑے تھے۔ وہ وہاب صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زیان کار ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ مرزا صاحب دوسری گاڑی میں تھے۔ ان کی وقتاً فوقتاً بیک ویو مرر میں نظریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ کھڑکی کے باہر کے مناظر دیکھتی کسی سوچ میں گم تھی۔ چہرہ رونے کی وجہ سے اب تک سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی نظریں ہٹا لی۔ ایک عجیب سی بے چینی اس نے اپنے اندر محسوس کی جسے نظر انداز کرنے لگا۔ جس دن سے ہاسپٹل سے واپس آئی تھی ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ جس شخص سے لڑتی بدتمیزی کرتی تھی وہ شخص اسے تب نہیں بخشتا تھا۔ اب تو اسے اس حاکمیت پسند شخص کو سرٹیفکیٹ مل گیا تھا۔ بابا نے اسے جن محفوظ ہاتھوں میں دیا تھا وہ تو پہلے ہی اسے اپنی جاگیر سمجھ کر اپنا حکم چلاتا تھا۔ نکاح کے بعد سے وہ اس شخص کی پرچھائی سے بھی بچتی پھر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے کیوں نکاح کے لیے رضامندی دی،
جبکہ اسے اپنی ماں بہن اور خاص کر عشاء کے سخت رد عمل کا اچھی طرح اندازہ ہوگا۔ وہ سب اسے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ مختلف سوچوں میں الجھی بیٹھی تھی جب اسے پکارتی دعا کچن میں آ گئی۔ ابھی بابا کا کھانا تیار ہے، زیان بھائی لے کر جائیں گے۔ وہ بابا کا سوپ بنا رہی تھی جب زیان کے ذکر پر اس کا ہاتھ لرز گیا۔ اس نے محض سر ہلا دیا۔ ان دونوں میں بابا کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی تھی۔ ان 2 دنوں میں بابا کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی تھی۔ فاطمہ بیگم بھی 1-2 گھنٹے کے لیے ہی ہاسپٹل چلی جاتی تھی۔ زیان ہاسپٹل آیا تھا۔ مناہل زیان کے لیے چائے اور کھانے میں کچھ بنا کر دے اور صبح سے بھوکا سو رہا ہے۔ تائی جان نے کچن میں آ کر فرمان جاری کیا تو وہ ہونک سی انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہوں میں؟ سنا نہیں تم نے؟ اس کی شکل دیکھ کر ناگواری سے بولی۔ وہ ایک دم سیدھی ہو گئی۔ تائی امی میں پہلے جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ اسے جھاڑتی کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ اس نے غصے سے ایپرن کھول کر سلیپ پر پھینکا۔ یہ تو پہلے ہی سانس بنی گھومتی ہیں، جب پتہ چلے گا ان کے لاڈلے سپوت کی بیوی ہوں تب تو گلا ہی دبا دیں گی۔ غصے سے بڑبڑائی، پھر خود پر حیرت ہوئی۔ بیوی، وہ بھی ان کے بیٹے کی۔ اسے پھر سے غم و غصہ سوار ہونے لگا۔ بابا، یہ کس عذاب میں پھنسا دیا آپ نے؟ اپنی بے بسی پر وہیں سر پکڑ کر بے بسی سے بیٹھ گئی تھی۔ موبائل میں موجود اس دشمن جہاں کی تصویریں نہ جانے کتنی بار دیکھ چکا تھا۔ وہ پاکستان سے صرف اس کے وجود اس کی یادوں سے پیچھا چھڑانے یہاں آیا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا وہ یہاں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، ہر وقت اسے خیالوں میں آ کر تڑپائیں گی۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کیوں اسے نہیں بھول پا رہا تھا جب وہ تھی ہی نہیں؟ اس کی قسمت میں کتنی بے بسی تھی۔ اس کا محبوب کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ کسی بات پر مسکراتی، اپنی لٹیں کان کے پیچھے کرتی معصوم سی لڑکی اس کے دل میں بڑے دھڑکے سے بیٹھی تھی۔ وہ بار بار اس کے ہر پوز کو زوم کر کے دیکھتا۔ یہ تصویریں اس کی بے خبری میں لی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر مناہل کو پتہ چل جاتا کہ اس کی پکس اس کے موبائل میں ہیں تو یہ قیمتی اثاثہ اب بھی چھین لیتی۔ وہ کرب سے مسکرا دیا تھا۔ میری دعا ہے مناہل، تم جس شخص کے ساتھ رہو وہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے۔ اب بھی اس نے اپنے سنگ دل محبوب کو دل سے دعا دی تھی۔ باہر برفباری ہو رہی مگر اس کے دل میں لگی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ وہ سر صوفے کی پشت سے ٹکائے بیٹھا تھا جب رامین کالنگ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہیلو، آواز کو نارمل رکھتا بولا تھا، جبکہ دوسری جانب بیٹھی وہ پاگل لڑکی اس کی آواز سن کر ہی جی اٹھی تھی۔ ہیلو موہت، تم مجھے بغیر بتائے لندن چلے گئے؟ تم مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو گئے ہو؟ وہ بات کرتے کرتے رونے لگی۔ موہت ایک دم گھبرا گیا تھا۔ رامین، میں تم سے ناراض نہیں ہوں یار، پلیز چپ ہو جاؤ۔ اس نے رامین کے آنسوؤں پر بند باندھنا چاہا۔ تو تم بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ اس کے روتے ہوئے پھر سے شکوہ کیا۔ اچھا، آئی ایم سوری، میں نے بہت تنگ کیا تمہیں۔ اچھا، آئی ایم سوری، میں نے بہت غلط کیا، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم چپ تو ہو۔ اس کے اتنے میٹھے لہجے پر اس کے تپتے دل میں چھینٹے سے پڑے تھے۔ اس طرح کیوں چلے گئے اچانک؟ اپنے آنسو پہنچ کر خفگی سے بولی تھی۔ بس کچھ دن ویکیشن انجوائے کرنا چاہتا تھا، اس روٹین سے اکتا گیا تھا۔ عام سے انداز میں بولا تو وہ بھی مطمئن سی ہو گئی تھی۔ اچھا، واپس کب آ رہے ہو؟ بےتابی سے پوچھا گیا۔ نیکسٹ منتھ تک انشاءاللہ، ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتا بولا۔ پھر وہ دونوں کافی دیر تک بات کرتے رہے۔ اسے بھی اپنا ذہن بٹانے کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ ان کا خیال رکھنا، وہ اٹک کر کہہ رہے تھے۔ میں کچھ نہ کر سکا ان کے لیے، ندامت سے کہتے ایک بار پھر ان کی حالت بگڑنے لگی۔ ابرار چاچو، کیا ہوا آپ کو؟ چاچو، ان کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات دیکھ کر وہ دونوں فکر مندی سے بولے۔ مناہل میری بچی، بس ان کے منہ پر یہی فریاد تھی۔ میں ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں مناہل سے۔ زیان ابرار صاحب کی فکر مندی سمجھ گیا تھا اور لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ مرزا صاحب نے حیرت و خوشی سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، ابرار کو دیکھا۔ ابرار صاحب نے زیان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ ہاں ابرار، میری بھی یہی دلی خواہش ہے، انہوں نے مرتضیٰ صاحب نے کہا۔ فوری طور پر نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کیسے اس نے چند لمحوں میں فیصلہ کیا تھا، شاید چاچو کی بے بسی دیکھ کر یا پھر کچھ اور وجہ تھی، وہ سمجھ نہیں سکا تھا، مگر نکاح کے بعد سے وہ بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ چاچو بھی
ریکور ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن اصل مسئلہ ماما کا تھا۔ ان کے ری ایکشن کا اسے معلوم تھا، وہ اس سے بہت خفا ہونے والی ہے، لیکن وہ انہیں منانا جانتا تھا۔ انہی باتوں کو سوچتا واش روم سے نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر خوشگوار سا احساس ہوا۔ گرین قمیض شلوار پر گرین شیفون کا دوپٹہ اوڑھے، بالوں کا جوڑا بنائے مناہل اس کے لیے سینڈوچ لائی تھی۔ وہ کچھ عجلت میں لگی لبوں پر گہری مسکراہٹ لیے بالکل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ جو ٹرے رکھتے ہی عجلت میں مڑی تھی، بری طرح کسی پتھر سے ٹکرائی۔ آؤچ! اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نظریں اٹھائی تو سامنے پھٹ سی گئی۔ فوراً دوسرا ہاتھ آنکھوں پر رکھا کیونکہ رخ موڑنے کی جگہ نہ تھی۔ وہ آج بھی بغیر شرٹ کے تھا، اس کی اس حرکت سے وہ آج بھی محفوظ ہوا تھا۔ ہٹیں آگے سے، ایک تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ ہر وقت بے شرموں کی طرح گھومتے رہتے ہیں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ماتھے کی تکلیف بھلا کر سائڈ سے نکلنا چاہا۔ تمہیں پتہ بھی ہے بے شرم کیسے ہوتے ہیں جانے من؟ اس کا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا کر اس کی کمر کے پیچھے لے گیا۔ مناہل نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر ذیان نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اس کی کمر کے پیچھے باندھ دیا اور اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ ہاتھ چھڑانے کی مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ سب کرتے ہوئے غصے سے اسے دور کرنا چاہا، جو مزید قریب ہو گیا۔ اس کی اتنی سی قربت سے اس کا دم نکلتا محسوس ہوا۔ اگر ابھی کوئی کمرے میں آ جاتا تو اس سوچ نے ہی اسے پانی پانی کر دیا۔ کیسی شرم بیوی ہو میری! اسے غور سے دیکھتا اس کے چہرے پر جھکنے لگا۔ مناہل کا چہرہ شرم و حیا سے سرخ پڑا، آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ وہ نکاح مجبوری میں ہوا تھا، اسے دلیل دینی چاہی۔ اس کی بات سے ذیان کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ ایک جھٹکا دے کر انچ بھر کا فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ اب دوبارہ تمہارے منہ سے یہ بکواس سنی نا، اس کمرے سے باہر نکلنے نہیں دوں گا۔ پھر کھانا اگلے دن بیٹھ کر اپنے ولیمے کا کھانا۔ سمجھ آئی؟ یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے، تم راضی ہو یا نہ ہو، قبول ہر صورت کرنا ہے۔ اس کے اتنے سخت اور بے باک انداز پر مناہل سے نظریں اٹھانا دوبھر ہو گئی تھی۔ گال لگ رہا تھا یکدم تپ اٹھے ہوں۔ ذیان اپنے غصے کو بھولے اس حسین منظر کو دیکھنے لگا۔ وہ اتنی حسین تھی، اس بات کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ اس پر حیا کی لالی نے قیامت ہی ڈھا دی تھی، مگر اس کا ضبط کمال تھا۔ پھر بھی اسے اس رشتے کا احساس دلانے کے لیے کچھ فاصلے مٹاتا اپنے لمس اس کے گال پر چھوڑ کر اسے آزاد کر گیا۔ وہ اس کی بے باکی پر سکتے میں آ گئی تھی۔ دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ بے بسی سے اپنے لب کاٹتی، آنکھوں میں آنسو لیے انتہائی غصے سے اسے دیکھا، جو بالوں کو ٹاول سے رگڑتا گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ لبوں پر کوئی شوق دھن تھی۔ وہ شرم کے مارے تیر کسی تیزی سے اس کے کمرے سے نکلی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر لیا۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے باہر آنے لگے تھے۔ اپنے گال کو دوپٹے سے زور سے رگڑ ڈالا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، اسے سنائی کیوں نہیں ایسی حرکت پہ، مگر اس کی بے باک گفتگو آنکھوں میں آنسو لیے ایک بار پھر سرخ ہو گئی۔ یا اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ ہاتھ خود بخود اس گال پہ چلا گیا تھا جہاں اب بھی اس کا لمس موجود تھا۔ اس شخص کو میں کیسے روکوں گی؟ یا اللہ، ان کی تو شکایت بھی کسی سے نہیں کر سکتی، اور کہوں گی تو کیا؟ ٹینشن میں آ کر اپنا سر پکڑتی بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا۔ اس بات کا حل کیا تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ اسے جتنا ہو سکے اس شخص سے دور رہنا تھا۔ ابرار صاحب کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ان کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ مناہل ہی ان کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہی تھی۔ دعا بھی اب ہر وقت ان کے پاس ہی پائی جاتی تھی۔ کبھی کوئی بک سنا رہی ہوتی تو کبھی اپنی باتیں لے کر بیٹھ جاتی، اور وہ بہت توجہ سے اس کی باتیں سنتے۔ وہ اتنے سال سے خدا کی دی ہوئی رحمتوں سے دور رہے، یہ سوچ کر ان کا دل دکھ سے بھر جاتا۔ وہ اسے سینے سے لگا لیتے اور وہ باپ کی محبت ملتے ہی نہال ہو جاتی اور اپنے دل کی باتیں ان سے شیئر کرنے لگتی۔ فاطمہ بیگم ان دونوں کو ابرار صاحب کے قریب دیکھ کر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اچانک ہوا کیا تھا۔ بابا، یہ پکا ہوا آپ کے سر میں درد کر دے گی۔ مناہل ابرار صاحب کے لیے کھانا لائی تھی اور دعا ان کے برابر میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ نہیں میری بیٹی تو مجھے نہیں پکا رہی، تم یہ سوپ لے کر واپس چلی جاؤ، کیونکہ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، انہوں نے اکتا کر کہا۔ آپ کی کون سن رہا ہے، پیے جلدی، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ اسے زبردستی سوپ پلانا شروع کر دیا۔ دعا بابا کی شکل دیکھ کر ہنس پڑی۔ اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی جسے مسلسل روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس لے جاؤ واپس، انہوں نے اسے گھور کر کہا۔ اسے فنش کریں، پھر کل میں آپ کے فیورٹ چیز پکوڑے بنا کر دوں گی، اس کی شرط پر۔ آخر وہ گھٹنے ٹیک گئے تھے۔
کمرے کے باہر کھڑی فاطمہ بیگم نے نفرت سے ان تینوں کی محبت کو دیکھا اور تنتناتی ہوئی نیچے آ گئی۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے سوائے ان تینوں باپ بیٹیوں کے۔ تمام افراد یہاں موجود ہیں تو میرا خیال ہے اب سب کو بتا دینا چاہیے، مرزا صاحب نے زیان کو دیکھ کر کہا تو وہ محض سر ہلا کر کھانا کھانے لگا۔ ایسی کیا بات ہے؟ فائقہ بیگم نے حیرت سے شوہر اور بیٹی کو دیکھا۔ تمام خواتین بھی متجسس سے مرزا صاحب کو دیکھنے لگیں۔ آج سے ٹھیک ایک ہفتے پہلے ہم بڑوں نے مناہل اور زیان کی رضامندی سے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ مرزا صاحب نے بہت آرام سے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ فائقہ بیگم، فاطمہ بیگم اور آمین تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی، جبکہ باقی تمام افراد کے چہرے حیرت و خوشی سے کھل اٹھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے سکتے سے نکل کر پوچھا اور ایک غصیلی نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی جو بڑے آرام سے کھانا کھا رہا تھا۔ کیوں تم خوش نہیں ہو؟ انہوں نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی۔ آپ نے میرے بیٹے کا نکاح کر دیا، وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر۔ پوچھ رہے ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں؟ وہ غصے سے بولی۔ کیوں؟ یہ صرف تمہارا بیٹا ہے، اس کے فیصلے تم کرو گی کیا؟ اس بار ان کا لہجہ ساختہ، وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ لیکن آپ کو ہمیں بتانا تو چاہیے تھا۔ ابرار کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ اچانک یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ابھی رخصتی رہ گئی ہے، اپنے ارمان آپ رخصتی میں پورے کر لیجیے گا، کیونکہ ہم نے رخصتی کی ڈیٹ اگلے ماہ کی فکس کی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اپنی جگہ اٹھ گئے تھے۔ فائقہ بیگم یا کسی اور میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کی بات سے انحراف کرتے۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیان، کھانا کھا کر میرے پاس آؤ ذرا، اسے گھورتی کمرے سے چلی گئی۔ ان کے پیچھے فاطمہ بیگم بھی اٹھی تھی۔ واہ زیان بھائی، ہمیں پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور میرڈ ہو گئے۔ ہنا نے زیان کو چھیڑا۔ وہ سب بڑوں کے فیصلے سے بہت خوش تھی۔ تمہارے شوہر کو سب پتہ تھا، یہ گواہوں میں تھا۔ زیان نے توپوں کا رخ راہم کی طرف کر دیا تھا۔ ہنا نے حیرت سے اسے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کیا؟ راہم جو کھیر سے لطف اندوز ہو رہا تھا یکدم گڑبڑا گیا۔ آپ نے بتایا بھی نہیں؟ وہ اس پر چیخ اٹھی۔ ہاں ہنا، ان کی صحیح سے کلاس لو۔ اتنے دن بریکنگ نیوز چھپا کر بیٹھے تھے۔ ردا بھی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ سومیہ بیگم اور وہاب صاحب مسکراتے ہوئے اٹھ گئے۔ اسی لیے نہیں بتایا تھا کہ تم لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کر دیتی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور وہ دلہن صاحبہ کیسی خاموش ہیں، اس کو بتاتی ہوں ابھی۔ ہنا غصے میں اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ راہم نے شکر کا کلمہ پڑھا تو زیان بھی سر ہلاتا مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ وہ کب سے خاموش بیٹھی تھی، سمجھ نہ آیا یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ تو کب سے اسے ہمیشہ کے لیے بھگانا چاہتی تھی۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں لگ رہی؟ راہم نے اسے دیکھا جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں، بھائی کو مسئلہ نہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہوگا، وہ نارمل انداز میں کہتی اٹھ گئی تھی۔ اسے ابھی یہ خبر عشاء کو بھی دینی تھی۔ بغیرت لڑکی، ذرا شرم نہ آئی اتنی بڑی بات ہم سے چھپاتے ہوئے؟ وہ جو ابھی باتھ روم سے نکلی تھی۔ ہنا اور ردا کو غصے میں اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا ہوا، اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہنا نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارا۔ میاں والی ہو گئی اور ہمیں کانوں کان خبر نہ لگنے دی۔ وہ ان کے اس طرح کہنے پر جھپ گئی تھی۔ ردا نے اسے ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھا لیا۔ مجھے تو خود نہیں پتا تھا، بابا کی طبیعت کی وجہ سے یہ سب ہو گیا، اور پھر جب بڑے پاپا نے کسی کو نہیں بتایا تھا تو میں کیسے بتا دیتی، اس نے شرمندگی سے کہا تھا۔ دونوں ہنس دی۔ اب زیادہ بنو نہیں زیان بھائی، اور تم نے ہی کوئی پلاننگ کی ہوگی، ردا نے ہنا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ پلاننگ؟ وہ بڑبڑائی، پھر گھور کر دیکھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں اس دیو کو پھنساؤں گی؟ دیو کا پتہ مولوی صاحب کے نکاح پڑھاتے ہوئے چلا تھا۔ دانت پیس کر غصے سے ردا کو دیکھا۔ کیا میرے اتنے پیارے بھائی کو دیو کہہ رہی ہو؟ ردا کی صدمے سے آنکھیں نکل گئی تھیں۔ پیارا، اس نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اگر وہ دیو ہے تو تم پری ہو، جسے انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لینا ہے۔ ہنا معنی خیزی نظروں سے دیکھتی مسلسل چھیڑ رہی تھی۔ ویسے کوئی بات تو ہوئی ہوگی ان گزرے دنوں میں؟ اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر ٹکا کر معنی خیز انداز میں کہا تو مناہل کی نظروں کے سامنے وہی منظر لہرا گیا۔ خود پر ان دونوں کی نظریں جمی محسوس کرتی نہ چاہتے ہوئے بھی سرخ پڑ گئی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، ہٹو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے ان دونوں کو بیچ سے نکلنا چاہا مگر انہوں نے کہا لگاتے ہوئے پکڑ لیا۔ جتنی نیندیں پوری کرنی ہے میکے میں ہی کر لو، کیونکہ بعد میں دیو اپنی پری کو سونے نہیں دے گا۔ ہنا کی اتنی بے باکی سے کہنے پر اس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ گال بالکل سرخ پڑ گئے تھے۔ ہنا، اسے تو شرمانا بھی آتا ہے، دیکھو۔ ردا نے اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھا۔ وہ ردا اور ہنا کو گھورنے لگی۔ یہ راہم بھائی کی صحبت کا اثر ہے، تم بگڑتی جا رہی ہو۔ دونوں کھل کر ہنسی۔
وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی غرور نہیں کیا۔ بال ایک ادا سے پیچھے ڈالتے ہوئے کہا، چلو ہم بھی تمہیں دیکھیں گے تم پر زیان بھائی کا اثر کیسا ہوگا۔ ہنا نے پھر چھیڑا، وہ دانت پیستی کمرے سے جانے لگی۔ جب دعا غصے سے اندر داخل ہوئی، آپی آپ نے شادی کر لی؟ وہ صدمے سے بولی۔ اسے ابھی ابھی راہم سے اس کے نکاح کا معلوم ہوا تھا۔ کیا بکواس کری ہو، نکاح ہوا ہے بس، اس نے غصے سے جھنجھلا کر کہا تو دونوں کو ہنسنے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ دعا ٹینشن کی بات نہیں، بڑے پاپا نے نیکسٹ منتھ رخصتی فکس کر دی ہے۔ ہینا نے مناہل کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ دعا خوشی سے چیخ اٹھی، واؤ کتنا مزہ آئے گا، میری پیاری بہنیاں بنے گی دلہنیا۔ وہ تینوں گا رہی تھی، اسے رونا آنے لگا۔ تینوں خوشی سے اپنی بےسری آوازوں میں گنگنا رہی تھیں۔ اس کے آنسو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ارے پاگل، رخصتی آج تھوڑی ہے، 1 مہینے بعد ہے۔ رضا نے پھر سے اسے چھیڑا تو وہ اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ دیکھتی ہوں میں بھی کیسے ہوتی ہے رخصتی۔ اسے سائیڈ میں کرتی دوبارہ باتھ روم میں گھس گئی، کیونکہ مزید ان لوگوں سے بحث کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کے جانے کے بعد تینوں نے باتھ روم کا بند دروازہ دیکھا اور پھر ہنس پڑی۔ زیان کو حسب توقع وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ ناگواری سے دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، انہوں نے روتے ہوئے کہا تو وہ تڑپ اٹھا اور فوراً ان کے قریب آیا۔ پلیز ماما یوں تو نہ روئیں، بس ایک بار میری بات تو سن لیں۔ انہیں پکڑ کر بیڈ تک لایا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کیا بتاؤ گے تم اب جب باپ کے فیصلے پر سر جھکا کر اس منحوس بدتمیز لڑکی سے شادی کر بیٹھے ہو؟ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ بس ایک بار میری بات سن لیں۔ بہت محبت سے ان کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے۔ اس وقت چاچو کی حالت ایسی تھی کہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ چاچو کی حالت کو دیکھ کر نکاح کرنا پڑا۔ چاچو کی حالت دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اسے گھورا تو ایک تم ہی ملے تھے بلی کا بکرا بننے کے لیے، کسی اور سے پڑھا دیتے اس کا نکاح۔ وہ اب کیا کہتا سوائے صبر کرنے کے؟ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس سے آپ کو کیا کس بات پہ اعتراض ہے، اس سے نکاح کرنے پر یا بغیر بتائے نکاح کرنے پر؟ دونوں پر، روٹ کر بولی۔ وجہ بتا چکا ہوں، بغیر بتائے نکاح کی رہ گئی دوسری بات میں آپ سے ایکسکیوز کر چکا ہوں، اور پہلی پر میرا اختیار نہ تھا، بابا نے کہا تو مجھے کرنا پڑا۔ وہ باتوں کو گول مول کر کے بتانے لگا، اور مسئلہ اس بدتمیز لڑکی کا اتنا بڑا ہے نہیں، اب تو وہ آپ کے کنٹرول میں ہوگی۔ اس نے ہنستے ہوئے انہیں آئیڈیا دیا تو انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مناہل کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ تم اسے پسند تو نہیں کرتے؟ انہوں نے مشکوک انداز میں دیکھا۔ توبہ کرے ماما، میں کیوں اس جنگلی بلی کو پسند کرنے لگا؟ اتنا برا ٹیسٹ نہیں میرا، میں نے صرف بابا کا حکم مانا ہے۔ انہیں بازو کے حلقے میں لے کر مسکراتے ہوئے بولا۔